ایس ایچ او ہے آئی جی، مائنڈ یو ایس ایچ او ہے. تم نے مذاق کر رکھا ہے یہ اس ملک میں. کیا ہے کہ میں پرچہ نہیں درج کروا سکتا؟ میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں، میری پرچہ ایک ایس آئی درج کرے گا. میرا گھر بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا جنا ہاؤس ہے، جتنا ایک غریب کا جھونپڑی ہے. کیا پاکستان اسی لیے بنا تھا کہ ہائیبریڈ سسٹم یہاں ہوگا؟ وہ بھائی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن جو ہوتی ہے پھر وہ اپنا آشکار کرتی ہے. اس طرح سے خدا را بس کر دیجئے گا یہ کھیل تماشا. جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہی کھیل تماشا دیکھتے آ رہے ہیں. ملٹری کورٹس آئین کے متصادم ہیں. یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم بنانے کی یہ ایک جو ہے طرف قدم رکھا گیا ہے جس کی کوئی آئین میں گنجائش نہیں. ملٹری کورٹس کی جو اس وقت تشکیل اور ان کے سامنے سویلینز کے مقدمات اور سویلینز کے معاملات کو کی سنوائی جو ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے، اور یہ جو ہے ہماری نظر میں یہ آئین سے متصادم ہے، یہ بنیادی حقوق کے جو ہے منافی ہے. بین الاقوامی جو ہمارے کنونشنز کے تابع بھی جو ہم جس کے سگنیٹری ہیں پاکستان، اس کی بھی ضد میں یہ جو ہے ملٹری ٹرائلز ہیں، اور ہماری نظر میں کسی سویلینز کا جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ 9 مئی کے جو حادثات ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اگرچہ اس کا شاخسانہ کون ہے، کیا یہ گلو بٹوں کی اپنی کریٹڈ اپنی فگمنٹ آف امیجنیشن ہے، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی سازش اور کاوش کی گئی، یا جو بھی اس میں ملوث ہے اس پر ہم نے بڑی شدت سے جو ہے بارز نے اظہار کیا ہے کہ ان کو بالکل کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور کسی بھی پاکستان کی ملکیت پر، کسی کے گھر پر، کسی کی دفتر پر، کسی جو ملکیت جو ہے، ایمبولنس ہے، پولیس وین ہے، کوئی بھی جیپ ہے یا کوئی بلڈنگ ہے، اس کی تخریب کاری، اس کی جو ہے تضحیک، اس کو جو ہے منہدم کرنا، اس پر حملہ کرنا، وہ ایک سنگین میں سمجھتا ہوں جرم ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں قانون میں کوئی اس کو جو ہے استثناء دیا جائے. تو اس لیے اس بنا پر کہ کوئی پریس کانفرنس کر لے تو وہ مستثنیٰ ہے، اور جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو جو ہے پابند حاصل کر لیں. یہ اس طرح کے امتیازی سلوک سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی قانون کی تضلیل اور تضحیک ہے، اور یہ آئین سے ماورا اقدامات ہیں. اب آئیے گا کہ کیا 9 مئی کے نیچے ہم نے سارا کچھ ہی دفن کر دینا ہے؟ کیا آئین کو بھی دفن کر دینا ہے؟ کیا قانون کو بھی دفن کر دینا ہے؟ کیا بنیادی حقوق کو بھی ہم نے جو ہے منہدم کر دینا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور ایسا پاکستان کے وکلاء برادری جو ہے وہ جنہوں نے آئین کے تحفظ کی پہلے دن سے ہی حلف اٹھا رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ چیز کی موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر رول آف لاء نہیں ہے، اگر آئین کی بالادستی نہیں ہے، اگر آئین پر عملداری نہیں ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ قانون، جنگل کا قانون جو ہے یہ پاکستان اس چیز کا متعامل نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے جو ہے یہ تخیل پاکستان یا تکمیل پاکستان کے جو معمار تھے، چاہے وہ علامہ اقبال ہوں، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، یا شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو جو آئین 1973 کے خالق ہیں، یہ ان کی روح کو ان کے اس کے مطابق بالکل نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں اگر ایک پرامن فلاحی اور جو ہے جمہوری پاکستان کا تصور ہے تو اس میں آئین کی بالادستی کو مسلم کرنا پڑے گا. یعنی جو ریٹن کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اس میں آئین سپریم ہوتا ہے، آئین کے تابع جو ہے پارلیمان کام کرتی ہے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے عدلیہ کام کرتی ہے، مقننہ کام کرتی ہے، اور اسی طرح جو ہے انتظامیہ بھی آئین کے تابع کام کرتی ہے. سو سپریمسی جو ہے وہ آئین کی ہے، نہ کہ کسی ادارے کی ہے. تمام ادارے وہ پاکستان کے آئین کے تابع کام کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یقیناً ایک 9 مئی کا جو سانحہ ہوا ہے اس پر، چاہے وہ فوجی املاک پر جو ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ کی گئی ہے یا کسی بھی اس پر کی گئی ہے، اس میں قانون ہماری جو ہے گنجائش بڑا واضح رکھتا ہے. اینٹی ٹیررزم عدالتیں موجود ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ موجود ہے، جس میں یہ تمام چیزوں کا احاطہ جو ہے قانون کرتا ہے. اور ہمارے تعزیرات پاکستان میں بھی یہ
تمام اس کو قابل مواخذہ ٹھہراتے ہوئے عدالتیں موجود ہیں جنہیں ہم سول کورٹس کہتے ہیں. سو سویلینز کا جو ہے ٹرائل اور سویلینز کی جو ہے سزا جزا وہ ہمیشہ آرٹیکل 175(2) میں وہ عدالتوں کی جب تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سپروائزری جورسڈکشن, اپیلیٹ جورسڈکشن, ریویژنل جورسڈکشن, ریویو جورسڈکشن, انہیرنٹ جورسڈکشن کے تابع نہ ہو وہ عدلیہ نہیں کہلا سکتی ہے. سو یہ ملٹری کورٹ کا کانسیپٹ جو ہے یہ کورٹ کسی خاص مخصوص یعنی 1952 کے ایکٹ کے تحت تو آپ بھلے اس کو کورٹ کہہ دیں, ادروائز یہ ٹرائبیونل ہے. اس میں کوئی جو ہے بحث تمہیز کی بھی گنجائش نہیں ہے. اس میں تو جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک لفظ پہ ہوتا ہے, گلٹی ناٹ گلٹی. اس میں کوئی جو ہے ریزنڈ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے کہ عدالت یہ اخذ کر سکے اپیلیٹ کورٹ کہ کیا اپلیکیشن آف مائنڈ, کیا اس پر غور و خوض قانون کے تقاضے اور انصاف کے مطابق انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا گیا ہے یا نہیں ہے. یہ تو جب آپ ایک ہی لفظ گلٹی کا لفظ یا ناٹ گلٹی کا لفظ لکھیں گے تو یہ کسی بھی مہذب معاشرے اور کسی بھی مہذب قانون کے تحت اس کو آپ عدالت نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ عدالت کہنا بھی, ملٹری کورٹ کہنا یہ مسنومر ہے. یہ بنیادی طور پر ایک قسم کی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبیونل ہے. اگر یہ ملٹری کورٹ جو ہے اپنا ملٹری پرسنل کے حد تک جو ہے ہو تو ٹھیک ہے, اس کا جواز جو ہے یا آفیشیل سیکریسی ایکٹ جو آتا ہے اس میں بھلے کیجئے گا. آپ اپنا کوئی آپ کا ملٹری پرسنل کوئی ایسا جو ہے جرم کرتا ہے تو وہ اس کے دائرے میں آتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک سویلینز کو بھی پکڑ کے آپ جو ہے اس میں ٹرائی کر سکتے ہیں, بھلے اس نے حملہ کسی جو ہے ایسی تنصیب پہ کیا ہو, کور کمانڈرز ہاؤس پہ کیا ہو, یا کور کمانڈر ہاؤس ہو یا ایک غریب کی جھونپڑی ہو, اتنا ہی تقدس ہے اسے. قانون میں کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا ہے. میرے گھر پہ اگر حملہ ہوا ہے تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اس کو ملٹری کورٹ جو ہے ٹرائی کرے. میرا گھر بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا جناح ہاؤس ہے, جتنا ایک غریب کا جھونپڑی ہے. سو یہ تشخیص اور تمیز عدالتیں, ہمارا آئین, ہمارا قانون, ہمارا دین, ہمارا مذہب, عمارت اور غربت, اقتدار اور ایک بغیر اقتدار کے, کوئی عہدے میں ہو یا بغیر عہدے کے ہو, کوئی طاقتور ہو یا کوئی غریب ہو, کوئی امیر ہو یا کوئی مظلوم ہو, یہ اس پہ بالکل تمیز تشخیص نہیں کرتا ہے. سو اس لیے یہ کام بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ من پسند تو ہے آپ اٹھا کے انہیں جو ہے ملٹری کورٹ کے پاس سویلینز کو بھیج دیں اور جو پریس کانفرنس کر دے, بھلے وہ FIR 96, 97, 98 جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کی FIR ہیں بٹ 2023, بھلے انہی میں کیوں نہ ہو, وہ تو جو ہے پوتر ہو جاتا ہے, وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے. لیکن دوسرے کو آپ اٹھا کے پکڑ کے بابا سلاسل کر کے اس کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں. ہم نے محترم نواز شریف صاحب کے فرمودات بھی اس میں ساتھ منسلک کیے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی وہ تقاریر بھی جو ماشاءاللہ وہ بڑی زور شور سے ہماری عسکری قیادت یا اس ادارے کے خلاف کرتے رہے. اس میں جو ہے رانا ثناء اللہ کو بھی ہم نے فریق بنایا ہے. اس نے بھی جو کچھ شبھ خیالات فوج کے بارے میں کیے تھے وہ بھی کیے ہیں. ہم نے مسلم لیگ نواز کی جتنی جو ہے وہ انہوں نے جو پیچھے سابقہ کرتے رہے ہیں اس کا بھی ہم نے احاطہ اس میں کیا ہے. اور اگر وہ بغاوت کے ذائچے میں نہیں آتے ہیں, اگر وہ جو ہے اس تضحیک کے بارے میں نہیں آتے ہیں ہمارے ادارے کو, ہم یقیناً فوج کو مضبوط تر فوج دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری فوج ہے, ہمارے دفاع کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, جانوں کے نذرانے دیے ہیں, قربانیاں دی ہیں. ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر کہ دنیا کی جو ہے بہترین فوجوں میں سے ہے. اور بھائی ہم نے یہاں حکومت کو ریاست سے مطابقت دے دی, حکومت ریاست کو ہم تصور کرنے لگ گئے, عدلیہ اس سے اوپر بیٹھ گئی اور مقتدر حلقے ان سے بھی اوپر بیٹھ گئے. او بھائی جو جمہور جو ریاست ہے ہم نے اس کو تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. 2/3 پاکستان اس وقت جو ہے وہ ریاست کی ان سے محروم ہے. جن کو حق ہے حکمرانی کا, ان کے حق کے
ووٹ سے بھی ہم نے محروم کر دیا, ان کو نہیں دے رہے جو 90 دن کے اندر لازم تھا الیکشنز کروانا. پھر ان کے ایوان بھی, پارلیمان, ان کے اسمبلیاں بھی نہیں بننے دے رہے ہم, اور پھر ان کی حق حکمرانی بھی ہم نے سلب کر لی ہے. تو 2/3 پاکستان تو ویسے ہی بے آئین اب ہو چکا پاکستان. باقی کا جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا اس کو کیا حال ہو رہا ہے. کیا پاکستان اسی لیے بنا تھا کہ ہائیبریڈ سسٹم یہاں ہوگا؟ کیا ہم نے اسی لیے جو ہے مشقت کر کے, محنتیں کر کے پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی کہ جب کنگز پارٹی کوئی بنائی جائے گی, کسی کو توڑا جائے گا, کسی کو بگاڑا جائے گا, کسی کی لائل وفاداریاں توڑی جائیں گی؟ ارے بھائی یہ تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ڈیپوٹیشن پر کچھ لوگ بھیجے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس چلے جاتے ہیں, یا ان کو جہاں سے چوگا ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں. دیکھیے نیو لپٹن کا بیسٹ ایور بلینڈ, بہترین تیز ذائقہ, گاڑھا پن اور تازہ دم خوشبو. کردار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, وفاداری نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھائی خدارا آئیے ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں, آئیے ہم اپنے نظام کو مضبوط کریں, آئیے ہم اپنے کردار کا جو ہے غمازی کرتے ہوئے ہم جس کے ساتھ ہیں یا جہاں ہیں ان پارٹیز کے ساتھ ان کو مضبوط کریں. نہ کہ کنگز پارٹی آج بنی ہے, پیپلز پارٹی سے کیا ہوا تھا؟ پیپلز پارٹی سارے کے سارے جو ہے وہ چلے گئے تھے اڑان لے کر, اور پھر این پی پی بن گئی تھی, نیشنل پیپلز پارٹی بن گئی تھی, اور حکومت بھی دے کر جتوئی صاحب وزیر اعظم بن گئے, اور کھر صاحب جو بھٹو صاحب کے نائب ہوا کرتے تھے وہ بھی وہ اپنا پاور کے منسٹر بن گئے, اور مولانا کوثر نیازی اور کیا کیا میں نام لوں, سبھی بھٹو صاحب کو چھوڑ گئے. کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ وہ بھائی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن جو ہوتی ہے پھر وہ اپنا آشکار کرتی ہے. اس طرح سے خدا را بس کر دیجئے گا یہ کھیل تماشا. جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہی کھیل تماشا دیکھتے آ رہے ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے یہ پٹیشن کی ہے, ہم نے آئین کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے, ہم نے اپنی فوج کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہماری فوج غیر متنازع ہو. یہ نہ ہو کہ وہ ملٹری کورٹ کی سزاؤں پر جو ہے عوام پھر بپھر کر کہیں کہ ہمیں نامنظور ہیں یہ فیصلے. یقیناً یہ متنازع ہوتے ہیں تو فوج بھی اس سے مضبوط ہوتی ہے اگر ہم ان کو جو ہے سویلین اس سے باہر رکھتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. پہلے ہی آئین کو بہت ہم نے بگاڑ کر دیا جو ہم نے 2 صوبوں میں الیکشنز نہیں کروائے. اب بھی 12 اگست کو ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے. 12 اگست کے بعد کیئر ٹیکرز بھی آئیں گے, اور پھر امید ہے کہ الیکشنز بر وقت اور آئین کے مطابق 60 دنوں کے اندر کروانے جو لازم ہیں. وہ 60 دن پھر ضیاء الحق کی طرح 9 سال 11 سال نہیں ہوں گے امید ہے. ملٹری کورٹس آئین کے متصادم ہیں. یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم بنانے کی یہ ایک جو ہے طرف قدم رکھا گیا ہے جس کی کوئی آئین میں گنجائش نہیں. اب پھر ایک ASI کی طرف سے پرچہ درج کروا دیا گیا ہے. یہ کب تک یہ تماشا ہوگا؟ حملہ میرے گھر پر ہوا ہے, ڈرائیور میرے کو گولی لگی ہے, گاڑی اور گیٹ اور اس پر جو ہے میرے گھر پر گولیوں کے نشان جو ہے پائے گئے ہیں. 4 مہینے پہلے میرے بیٹے پر گولیوں مار کر بازو سے آر پار ہو گئے تو سینے سے مسخ کرتے ہوئے گولی گزری جو 4 ماہ کرب اور اذیت میں رہا. ارے بھائی تم نے مذاق کر رکھا ہے. یہ اس ملک میں کیا ہے کہ میں پرچہ نہیں درج کروا سکتا؟ میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں, میں پاکستان کا سینئر موسٹ وکیل ہوں. میری پرچہ ایک ASI درج کرے گا اور وہ گول کر گیا ہے کہ میرے ڈرائیور کو گولی لگی ہے. چھوڑیں بھاڑ میں جائیں. میں نے صرف یہ تقاضا کیا تھا جب یہ SP اور یہ آئے تھے. میں نے کہا دیکھیں یہ گورنر ہاؤس رہا ہے, فارمر گورنر ہاؤس. میں ریٹائرڈ گورنر ہوں. اگر میں روز جو ہے IG پریس کانفرنس کرتا ہے, آج اس کو بھی میں نے پکڑ لیا, آج اس کو بھی میں نے شناخت کر دیا, آج جیو اسپینسنگ بھی ہو گئی, آج یہ بھی ہو گیا, فلانا بھی ہو گیا. میرا 4 مہینے بیٹے پر حملہ ہوا, کچھ نہیں نکلا, کوئی ملزم پکڑا نہیں گیا ہے, کوئی مجھے رپورٹ نہیں کی ہے. کیا میرا یہ تقاضا کہ IG صاحب کو تشریف لائیں, SHO پنجاب, SHO ہے IG, مائنڈ یو SHO ہے. اگر میں گورنر رہا ہوں تو کم از کم میرا اتنا تو حق ہے نا کہ میں کہوں کہ میرے بیٹے کا نہیں ہوا, میں اس کو کہوں کہ میں تجھے
FIR درج کرواتا ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں FIR نہیں کرواتا. یہ ASI کی بات پر آپ مجھے کنفرنٹ کروا رہے ہیں جو اس نے جھوٹ لکھا ہے اس میں. یہ تو مذاق ہے, قانون کا مذاق ہے. سو اس لیے میں نے صرف یہ کہا تھا, دونوں SP تھے میرے سامنے لے کے آئے, ایک SSP انویسٹیگیشن تھا, ایک SP دوسرا تھا, اور میں نے کہا بھائی صاحب آپ کی اوقات سے یہ بڑی اونچی بات ہے, لیکن باہر کے آپ کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ